میں جس ذات والا صفات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ مفکر اسلام بھی ہیں، مبلغ اسلام بھی ہیں، خطیب اعظم بھی ہیں، میثم نصر بھی ہیں، اور نہ جانے کتنے نئے مقررین نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، ان کے نقش قدم پر چلے ہیں، اور تقریر کے میدان میں وہ ان کے مانوی استاد بھی ہیں۔ آج ہمارے درمیان نئی نسل جو مقررین کی سامنے آ رہی ہے، جو ذاکرین سامنے آ رہے ہیں، یقیناً ان کے استاد مانوی علامہ سید فیروز حیدر صاحب ہیں۔ وہ آج جس موضوع پر اظہار خیال فرمائیں گے وہ ہے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ حسنین ان کو موضوع دیا گیا ہے۔ میں صرف 2 شعروں کے ساتھ ان سے درخواست کر رہا ہوں۔ جناب محسن جون پوری فرماتے ہیں کہ بچے ہیں زیب دوش رسالت معاب 2، بچے ہیں زیب دوش رسالت معاب 2، ہے شاخ ایک جس پر کھلے ہیں گلاب۔ بچے ہیں زیب دوش رسالت معاب 2، ہے شاخ ایک جس پر کھلے ہیں گلاب 2، اور مانگو گے واسطے سے اگر اہل بیت کے، مانگو گے واسطے سے اگر اہل بیت کے، اللہ یہ کہے گا انہیں بے حساب دو، اللہ یہ کہے گا انہیں بے حساب دو۔ دنیا اسلام کے نامور فقیر علی جناب مولانا سید فیروز حیدر صاحب قبلہ سے میں ملتمس ہوں، بڑے ادب اور احترام سے ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد بے حساب اس معبود کے نام کہ جس کے ذوق تخلیق میں زندگی کی پیچھے زلفوں کو سنوارا۔ بے پناہ درود اور سلام اس ہادی اعظم کے نام کہ جس کا پیغام قیامت تک ابدی حیثیت رکھتا رہے گا۔ بے پناہ عقیدت ان مقدس صحابہ کرام کے نام کہ جنہوں نے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جنگلوں اور دلدلوں سے گزرتے ہیں تو راستے کی غلاظتیں ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ پانی کی یہ بلند ظرفی ہے کہ وہ کسی کو منع نہیں کرتا، سب کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ لیکن جس نے گنگوتری کا پوتر جل دیکھا ہو اور وہ سابرمتی جا کے دیکھے یا بھاگرجی جا کے دیکھے تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا شفاف پانی اتنا غلیظ کیسے ہو گیا۔ اسی طرح مذہب کی تاریخ ہے۔ مذہب جب شروع ہوتا ہے تو چونکہ پیغام تطہیر ہے، لہٰذا پاک و پاکیزہ رہتا ہے، مگر راستے کی وہ صفانیت، وہ لہبیت جب شامل ہو جاتی ہے تو اب تمیز بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ جو پانی مقدس پوتر جل کی طرح تھا اس کے اندر یہ خباثتیں کہاں سے آ گئیں، اور پھر یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ پانی شاید گندا ہی ہوتا ہو۔ آپ نے دیکھا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے جو ایک وعدہ ہے کہ ہم 11 مہینے رزق کھا کے ہم دن میں کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس اظہار تشکر کے لیے ہم نے عید کا جشن منایا، لیکن جب تحریک آگے بڑھ جاتی ہے تو سویوں کے روپ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ 30 دن کی ریاضت اور عبادت گم ہو جاتی ہے لذتوں کے جنگل میں اور خواہشوں کے دلدل میں۔ پھر بحث یہ ہوتی ہے کہ سویاں بھون کے پکائی جائیں یا زردے کی شکل میں، اور بس۔ ایک بات تھا جس نے مینا کے مقتل میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو زیر خنجر سلا دیا، اس کی یاد میں ہر انسان ذبیحہ کرتا ہے تاکہ یہ عہد دہرایا جائے کہ جب بھی خدا کہے گا ہم جگر کے ٹکڑوں کو تہے خنجر مینا تک میں سجا کے رکھ دیں گے۔ لیکن مسلمانوں کے درمیان جب بقرعید آئی تو بحث اتنی ہوئی کہ بکرے کی ران کو تنور میں بھونا جائے یا قیمے کے ساتھ کباب بنا کے کھایا جائے۔ اسی طرح جب تحریکیں آگے بڑھ جاتی ہیں تو حقیقت کو گم کر دیتی ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات تھا، وے آف لائف، مکمل جینے کا سلیقہ جو انسان سے صرف سجدے اور رکوع کا مطالبہ نہیں کرتا تھا۔ زندگی کیسے گزارو، رن بھومی میں جب مجاہد کی تلوار تمہارے ساتھ ہو تو پھر مجاہد کی زندگی کیا ہے؟ کوئی ہتھیار ڈال دے تو تم کیا کرو، کوئی راہ فرار اختیار کرے تو کیا کرے؟
جب کوئی جنگ میں زخمی ہو جائے تو طرز عمل کیا ہو؟ رات کو لیٹو تو سر کدھر پیر کدھر، کس کرمٹ سے سو، کب جاگو کب سو، باتھ روم میں قدم پہلے کون سا رکھو، اور جب بازار میں آؤ تو ترازو کس طرح تولو۔ اسلام وہ ہے کہ جو مجاہد کی شمشیر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور دکاندار کی ترازو کو اپنے قابو میں کر دیتا ہے، جو انسان کی خوشیوں میں عزت پیدا کر دیتا ہے اور جب سوگوار آنسوؤں کے اندر حرارت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کی تاریخ تھی، لیکن بہت جلد اسلام ان ساری حقیقتوں سے دور ہٹ کر صرف اسلام رہ گیا راجنیتی کا نام۔ ذل الہی کی تمناؤں پر قربان ہونے والی قوم سنگ مرمر کے قصر زرعی کے اندر رنگین قباؤں کے ساتھ امیر المومنین کس طرح رباب و چنگ کی مدھر آوازوں پہ ناچے، یہ اسلام کی تحریک بن گئی۔ میں لندن میں ایڈورٹائزمنٹ دیکھ کے چلا گیا، اسلامی ایگزیبیشن، میں نے سمجھا اسلام سے متعلق کچھ لٹریچر کچھ کلچر ہوگا، وہاں میں نے رباب، چنگ، موسیقی، بنسری کی دھن، طبلے کی آواز، سب چیزیں دیکھی۔ یا اللہ، وہ اسلام جو انسانیت کو چکانے کے لیے آیا تھا، وہ صدا جو تکبیر کے نعروں سے مملو تھی، اب پازیب کی آواز میں اتنی ملحق ہو گئی کہ تمیز مشکل ہے کہ رباب اور چنگ میں اسلام میں فرق کیا ہے۔ اس دور میں ہم کیا بتائیں دنیا کو کہ اسلام کیا تھا؟ صرف راجنیتی کا نام کہ کس طرح ایک حاکم وقت دنیا سے کو بیوقوف بنا کر اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے اور اس حاصل شدہ دولت کو وہ اسلام کا نام دیتا ہے۔ وہ اسلام کے جو ذل الہی کے محل میں جودا کو قبول کر لے، وہ اسلام جو باپ کو قید کر دے، بھائیوں کو اندھا کر دے، قتل کر دے، اور پھر بھی اورنگزیب کی ولایت میں کسی کو شک نہیں ہوتا، جو قاتلوں کو ولی کہتی ہو، وہ ولی کو اگر کافر کہنے لگے تو کون؟ اسلام ایک تحریک زندگی کے ہر شعبے میں جس کی ایک چھاپ تھی، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارے کیسے، کافروں کے ساتھ حیات گزرے تو کس طرح، ایک ایسے کلچر میں کہ جہاں تم میجارٹی میں ہو زندگی کیسے گزارو، جہاں تم مینارٹی میں ہو حیات کیسے گزارو۔ مکے کی وہ گھٹی ہوئی زندگی جہاں کثرت کافروں کی تھی اور اقلیت مسلمانوں کی تھی، زندگی کیسے گزارو۔ رسول کے طرز عمل کو دیکھو، جب پاور تمہارے ہاتھوں میں آ جائے اور مدینہ کا رولنگ پاور تمہارے ہاتھوں میں ہو تو زندگی کس طرح گزارے۔ اسلام زندگی کے ہر رخ کے اوپر اپنے قانون کی چھاپ چھوڑتا ہے۔ اس قانون اسلام کے لیے آج اگر دیکھا جائے کہ وہ اسلام کیا تھا جس کو رسول اسلام لے کے آئے تھے، تو ایک ہی تصور ہے جو مغرب کے میڈیا نے دیا، ٹیررزم، آتنکواد، بیکورڈ، فنڈامنٹلسٹ، یہ تھا تصور۔ پتہ نہیں دنیا نے کس اسلام کو دیکھا تھا جو سوائے خون آشام تلواروں کے مسلمانوں کی نگاہوں میں کسی کے سجدے نظر نہیں آتے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے نہیں تھی۔ اسلام ایک پیغام تھا، آخری پیغام، اور اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ کسی پیغام کو وہ برا نہیں کہتا، کہتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، for every nation there is a prophet and preacher۔ تو لہذا وہیں بھی قوم ہو اس کی ہدایت قدرت کی طرف سے ہوگی، چاہے وہ ہندو ہو، منگولیا ہو، چائنیز ہو، میکسیکو ہو، ہر جگہ جہاں دل دھڑکتا ہو وہاں ہدایت کی آواز سنائی دیتی تھی۔ لہذا ایک مسلمان کو اسلام لانے سے پہلے ان تمام نبیوں پر یقین کرنا پڑتا ہے جو اس سنسار کے اندر بھگوان کی طرف سے دھرتی کی اصلاح کے لیے آئے۔ لہذا جھگڑا کس بات کا رہ گیا؟ اب یہ کہ تمہارا دین کیا، ہمارا دین کیا، اسلام نے سمجھوتے کی شکل ایک ہی رکھی، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پہ باقی رہو، ہم تم کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، ہم اپنے دین پہ باقی رہیں، تم ہمیں ڈسٹرب مت کرو، تم اپنے مگن رہو اپنے بھگوان میں، ہم مگن رہیں اپنے خدا و رحمان۔ یہ تھا اسلام کا وہ پیسفل میسج جو آج دنیا کے اندر گم ہو گیا ان تمام آغازوں کے ساتھ۔
لہذا ہر مذہب ابھرا اور وقت کی زد پر آ کر پنڈت اور پروہت کی تمناؤں اور اچھاؤں میں اتنا دبا دیا گیا کہ آج پتہ نہیں چلتا کہ ہندوستان میں کون سا دھرم آیا تھا، افریقہ کا مبلغ کون تھا۔ لہذا اسلام نے کہا کہ قرآن پر ایمان لاؤ اور ان سب پہ ایمان لاؤ جو اس سے پہلے کتابیں گزر چکی ہیں۔ اس سے بڑھ کر پیغام امن اور دنیا میں کیا ہو سکتا ہے کہ تم دوسروں کی عزت کرو تاکہ تمہاری عزت کی جائے۔ لیکن جب ہم دوسرے مذہب کو دیکھتے ہیں تو ہر مذہب کے پاس ایکسیڈنٹل کریکٹر ہے، کنٹینیوشن کہیں نظر نہیں آتی۔ رام، لکشمن، سیتا، بس سب کچھ ختم ہو گیا۔ بدھائزم، مہاتما بدھ اور کچھ نہیں، جینزم، مہاویر اور کچھ نہیں، کرسچینٹی جیسس کرائسٹ اینڈ مریم اور کچھ نہیں، یہودیت حضرت موسیٰ اور جناب ہارون کچھ نہیں۔ ہر جگہ ہمیں جنریشن گیپ نظر آتا ہے، باپ کچھ بیٹا کچھ، باپ پروفیسر بیٹا کچھ نہیں، باپ ٹیچر اولاد کا ٹیچر، باپ شاعر یہ گنگا وہ آرٹسٹ۔ دنیا کے اندر یہ ہے جنریشن گیپ کہ دو ذہن کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ انیس خود انیس ہے، نسل میں جو بھی ہے انیس ہے، انیس نہیں ہے۔ غالب اپنے دور میں غالب ہے، نسل کو غالبیت نہ دے سکا۔ میر اپنے دور کا ادب کا میر ہے، مگر میر کی نسل کے اندر ہمیں فقیر ہی نظر آتے ہیں، پھر کوئی میر نظر نہیں آتا۔ آئنسٹائن اپنے دور کا آئنسٹائن ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ جب وقت نے آئنسٹائن کو گھسیٹا تو نہ اسپیس میں نہ ٹائم میں ہمیں آئنسٹائن نظر نہیں آتا۔ نیوٹن اپنے دور کا نیوٹن ہے، مگر جب زمین کی فورس آف گریویٹیشن نے اس کو دامن میں لیا تو پھر نیوٹن کنٹن ہو کے رہ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر یہ جنریشن غائب ہے کہ جیسے باپ ویسا بیٹا نہیں، دونوں کی آئی کیو میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر دنیا میں ایک ہی خاندان ایسا ہے کہ جیسا باپ ہے ویسا اس کا بیٹا، ویسا اس کا بیٹا، ویسا اس کا بیٹا، ویسا اس کا بیٹا، اور آخر میں کائنات دم توڑ دے گی مگر تسلسل کردار محمدیت کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہے تسلسل کردار کے دو ذہن کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، مگر کائنات نے کچھ ایسے کریکٹر بھی پیش کیے کہ دیکھنے میں دو ہیں حقیقت ایک ہے، جیسے دیکھنے میں آنکھیں دو مگر منظر ایک۔ نبی کی دو آنکھوں کو حسن اور حسین تھے، نبوت نے جو کچھ بھی دیکھا انہی آنکھوں سے دیکھا، لہذا دونوں کی چونکہ آئی کیو ایک جیسی، دونوں کی فکریں ایک جیسی، دونوں کے احساس ایک جیسے، دونوں کا مشن ایک جیسا، تو لہذا امام حسن ہو یا امام حسین دیکھنے میں دو کریکٹر ہیں، مگر آپ پوری زندگی پر آپ نظر ڈالیے کہ کبھی اختلاف نظر نہیں آتا۔ عید کے دن اگر رسول نے کاندھوں پر دونوں امامتوں کو بچھا لیا ہے تو زلفیں دونوں کے ہاتھوں میں دے دی، بظاہر بچوں کے ہاتھوں میں یہ زلفیں ہیں اور نانا کے بھال نواسوں کے ہاتھ میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی باغڈور نبوت نے حسن اور حسین کے ہاتھوں میں حوالے کر دی۔ جب دو ڈرائیور ہوں اور ایک سیٹ ہو تو چلانے میں اختلاف ہوتا ہے، مگر رسول نے پہلے ہی دن بتا دیا تھا کاندھوں پہ دو ذہن ہے مگر سمت ایک ہے، نہ ایک ادھر لے جاتا ہے نہ ایک ادھر لے جاتا ہے، تو لہذا یہ دو وہ ہیں جو وحدت خیال کے اندر نظر آتے ہیں۔ لہذا امام حسن اور امام حسین کی زندگی کے دو رخ ہیں، اور وہ دو رخ بظاہر دو رخ ہیں مگر حقیقت میں وہ رخ ایک ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلام کو کیسے بچایا جائے، اس لیے کہ حکومت کا بچانا ان کا مشن نہ تھا، تاج و تخت اور رنگ و رنگی صفت جاہ و جلال بچانا ان کا کام نہ تھا۔ اسلام حکومت کرنے کے لیے نہیں آیا، ہاں حکومت اگر سر جھکا کے آ جائے تو اسلام اس غلط نظام کو بھی اسلامائز بنا دیتا ہے۔ یہی سب سے بڑی خوبی ہے کہ تجارت تم کرو وہ الگ تجارت ہے،
لیکن اگر مسلمان تاجر ہے تو پھر یہ ترازو تولنا بھی جانتا ہے. بظاہر ہے ہاتھ میں تلوار رکھتا ہے، مگر اگر یہ تلوار اسلام کے مجاہد کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے تو کہاں اٹھے کہاں نیام میں چلی جائے. یہ انداز تھا. آپ نے اندازہ فرمایا کہ نبی کی زندگی کے دو رخ ہیں. 40 برس سکون، خاموشی، کسی کو نہیں بتاتے کہ میں کون ہوں، کسی کو نہیں سمجھاتے کہ میں کیا ہوں. ایک اجنبی ماحول میں انسان زندگی گزار رہا ہے، رخ ہے کہیں کی، رسول کی ریت ہے کہیں کی. سب شرابی، اس نے کبھی جام و مینا کا نظر نہیں ڈالی. سب قاتل، اس کی آستین حیات پر کوئی مظلوم خون کا کمبا نہیں. سب سود خور، کسی نے آج تک اس پہ الزام نہیں لگایا کہ آپ کو بھی سود سے انٹرسٹ تھا. چاروں طرف نقرئی آوازوں کے اندر دب کی آواز آتی رہی. اس کے کان آنے والے اذان کے لیے چپ رہے. ایک ایسی تحریک اس نے اٹھائی جو سماج کے ماحول کے بالکل خلاف تھی. دنیا قتل کرتی تھی، یہ یتیموں کو سینے سے لگاتا تھا. دنیا رڈھاپے کی آندھی بن گئی اور اس نے رانوں کے سروں پہ عظمتوں کی ردا ڈال دی. ایک ایسا انسان کہ جس نے زمانے کی ریت بدل دی. سب روٹیوں کے قاتل قتل کرتے تھے اور اس کے دروازے پر گرم تندوروں کی مہک، یہ روٹیاں سیگاؤں کی بھوک کو بلا دیتی تھی. دنیا پانی کے لیے قتل کر دیتی تھی، مگر اس کے دروازے کی چھلکتی ہوئی سبیلیں کبھی خود نہ ہو سکی. دنیا کے کبھی وہ غریب انسان 40 سال تک اپنے مشن کو سینے کے سمندر میں چھپائے رہا. پھر جو زبان کھلی تو یہ کہہ کے کھلی، میں اللہ کا رسول ہوں. 13 برس گزر گئے مکے کے اندر پتھر کھاتے ہوئے. رسول سر جھکا کر پتھروں کو برداشت کرتے رہے. پتھر کا جواب پتھر نہیں دیا. دنیا نے غلاظت پھینکی مگر رسول نے نہ راستہ بدلا، نہ روٹ بدلا، نہ ٹائم بدلا. غلاظت کو آنے دو، تھک کے خود ہی پھول برسنے لگیں گے. دنیا کے اندر ایک نیا پیغام اس نے دیا کہ ہر خباثت کا جواب خباثت سے نہیں ہوتا. اقلیت میں رہنا ہے تو اخلاق سے زندہ رہتی ہے قومیں، بد اخلاقی کی بنا پر زندہ رہتی. مکے کی زندگی میں رسول نے بتا دیا ظالم ہوگا. ظلم ڈھانا بھی کوئی مستقل فن نہیں ہے. ایک دن تو کبھی ہاتھ شلوں گے، کبھی قدم ڈگمگائیں گے. آخر کب تک؟ نتیجہ یہ ہوا کہ کوڑا پھینکنے والی نے آنکھ جب کھولی تو رسول تیماردار بن کے بیٹھا ہوا تھا. اب تک اس نے سنا تھا، دیکھا آج ہے. اب نے محسوس کیا. 13 برس، یہ 40 سال وہ نبی کا بہت ہی شارٹ پیریڈ تھا ڈیوٹی کا. 23 برس، کیا 23 برس کے اندر دنیا کو پیغام آخرت تک دینے والا اتنا فرصت میں تھا کہ 40 سال ایسے ہی گزار دیے؟ نہیں، 40 سال گزرے نہیں ہیں. 40 سال کے سکوت کی بنیاد پر اسلام کی تبلیغ کا قتل کھڑا کر دیا. رسول نے اسی 40 سال کا حوالہ دے کے کہا تم نے بچپن دیکھا، شباب دیکھا، بڑھاپا دیکھا، کبھی لفظ پاک، کبھی نظر بہکی، کبھی ہاتھ الٹے ہوئے، کبھی قدم غلط منزل پہ گئے، کبھی تنفس گناہوں کے اندر الجھا. اور جب گھر والوں نے سکوت اختیار کیا تو یہ دلیل بنی نبوت کی حقانیت کی. یہ 40 برس جو عنوان صلح تھے، یہ اصل میں ایک جنگ کا پیش خیمہ تھا. ایسی جنگ جو سوتو ہوں جلاتی ہے، مارتی نہیں. 40 برس کے بعد یہ 13 برس کا جنگ. جس نے رسول کی 40 سال زندگی اور 13 برس کی زندگی یہ دیکھا ہو تو یہی سمجھے گا کہ شاید رسول بھی اہمسا پرو دھرما کے پوتر پجاری معلوم ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کوئی تلوار نہ اٹھائی مگر مکے کے اندر خاموش زندگی گزارنے والا. 24 برس کا کڑیل جوان جس کی ہیبت سے صنم گر پڑتے تھے، وہ چین سے شب ہجرت سو گیا. یہی سوچ کے کہ شاید یہ رنگ بھومی کی بھاشا نہیں جانتا ہوگا، شاید یہ تلوار اٹھانے کے قابل نہ ہوگا، مگر شب ہجرت خاموشی سے سو جانے والا جری جب بدر کے میدان میں پہنچا تو رن کاٹنے لگا تھا. یہ نہ تجربہ کار
نوجوان یہ کیا جانے کہ تلوار کیسی اٹھائی جاتی ہے، مگر بدر کے 70 کشتوں میں 36 کے اوپر ذوالفقار نے دستخط خزاں کیے تھے۔ اس سے پیاری زبان اور کس کی ہوگی؟ اس نے بدر کو الٹ دیا، احد کا نظام اس کے تحت اندر تھا، خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا، اور اتنی 10 برس میں 80 جنگیں جیتنے والا علی بائی نیچر اس کو واریر نیچر ہونا چاہیے، جنگجو، جنگ پسند، خونی مزاج، آتنکباز، اگربازی، جس نے سوائے تلوار کے اور کوئی زبان نہ سیکھی وہ علی۔ مگر 90 جنگیں جیتنے کے بعد صلح حدیبیہ میں جب اس کا قلم صلح کے لیے اٹھا تو ذوالفقار کے کاٹ میں اور قلم کی رفتار میں کوئی فرق نہ تھا۔ اس کے معنی ہے کہ نہ اس نے کبھی تلوار اٹھائی تھی، نہ اس نے کبھی قلم صلح کے لیے اٹھایا تھا۔ اسلام کی زندگی جب عزیز دیکھی تو شمشیر اڑ گئی، اسلام کی زندگی جب صلحوں کے زیر اثر آئی تو یہ صلح و بن گیا۔ اس کے معنی ہے کہ معصوم نبی ہو یا معصوم امام ہو، نہ تلوار اٹھاتا ہے نہ صلح کرتا ہے، وہی کام کرتا ہے جس سے دین کی حیات وابستہ ہو۔ تو نبی کی زندگی کے 2 رخ 40 اور 13 53 برس، پھر 10 برس مدینے کے فتوحات۔ تو اب جس نے 10 برس کے اندر 90 جنگیں دیکھی ہوں وہی اندازہ لگائے گا کہ رسول کو جنگ سے، تلوار سے کے پیغام سے زیادہ دلچسپی ہے۔ یہ رسول کی زندگی تھی، جب زندگی تھی تو جنگ بھی ہے، صلح بھی ہے۔ اب ایک اور زندگی کا دور شروع ہوا۔ جس نے 24 سال تک نبی کے جسم پر پتھر کھائے تو سینہ تیز کر دیا، کہیں یہ سپاہی بفرا نہیں، کہیں شیر کو جلال نہیں آیا، کہیں یہ بے قابو نہ ہوا ہو کہ رسول کو تھامنا پڑا ہو۔ خاموش نبی کی طرح، جس کی امامت بھی نبوت کی اتنی ہم رفتار تھی کہ پہچانا نہیں جاتا کہ نبی سو رہا ہے یا ولی سو رہا ہے۔ اب جب وہ میدان میں اترا تو بھول گئی دنیا کہ یہ کبھی پتھر کھا کے خاموش ہو جاتا، پھر نبی کی آنکھ بند ہوئی۔ جب نبی کی آنکھ بند ہوئی تو 90 جنگوں کا فاتح پھر ذوالفقار کو نیام میں رکھ کے خاموش ہو گیا۔ اب ہم نے سمجھا کہ شاید جیسے پہلوان جنگ سے توبہ کر لیتے ہیں، شاید یہ بھی تھک چکا ہو، مگر 25 برس کی خاموشی کے بعد پھر جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان، نہ تاج بدلا نہ ذوالفقار کی رفتار بدلی، اور اس رنگ بھومی میں چیرتی ہوئی تلوار بڑی امن پسند تھی۔ دشمن کے سینے میں بیٹھ کر ایک نئی سیرت و سنت کا پتہ چلا۔ جب جوان دشمن کو گرا دیا تو ولایت سینے میں بیٹھ گئی۔ اس نے اس لیے گستاخی کی، تھوکنے کی، کہ یہ عرصہ جو لمحوں میں گزر رہا تھا مفتوح کے لیے توہین کا سبب تھا۔ تھوک دو تاکہ علی قتل کرنے میں وہ جلد کرے، تاکہ ذلت کی زندگی نصیب نہ ہو سکے۔ مگر دیکھا کہ جلی سینے سے اتر کے ٹہلنے لگا ہے۔ عجیب کی بات، عجیب سی بات ہے، علی ہم نے اس لیے تھوکا تھا کہ تم جلدی سے قتل کر کے میری رسوائی پر دروازہ بند کر دو۔ یہ قتل کیوں نہیں کیا تم نے؟ کہ ہم اپنے نفس کے لیے قتل نہیں کرتے۔ یہ کانسٹیٹیوشن ہے، اسلام کا کانسٹیٹیوشن۔ ہم اپنے نفس کے لیے قتل نہیں کرتے، قتل کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو نے جب تھوک دیا تو میرا غصہ رضا الہی میں شامل ہو گیا۔ جب غصہ اتر جائے گا وجہ اللہ تجھے خالصتاً قتل کریں گے، تاکہ میرے قتل کے اندر بھی کہیں گناہ کا شائبہ نہ ہو۔ یہ ہے معصوم تلوار کی عصمت بے قرار، کہ جہاں تلوار بھی گستاخ نہیں بنتی علی کے مرضی کے خلاف، تو علی نے نئی سیرت دنیا کے سامنے رکھی۔ نہ ہم جنگ کرتے ہیں مگر جب دین کو ضرورت ہو، نہ ہم صلح کرتے ہیں جبکہ تلوار اٹھانا مضر صحت ہو اسلام کے لیے۔
تو لہذا علی نے 25 سال خاموش رہ کر پھر تلوار ہاتھ میں دے دی. نبی کی سیرت کے 2 حصے علی نے اپنے اختیار کر لیے. 25 برس کا سکوت یہ نبی کی 25 سالہ 40 سالہ زندگی. جنگ جہران سے پہلے یہ نبی کا بدر و حنین میں اترنا تھا. اب نہ نبی ہیں نہ علی. اب آئے ان کی جگہ 2 بیٹے حسن اور حسین. حسن اور حسین یہ تشریح ہے کتاب رسالت اور تعویل کتاب امامت. امامت کیا ہے؟ حسن نے صلح کر کے بتایا. دنیا نے اس صلح کو کمزوری پر محمول کیا اور امام حسین کی کربلا کی جنگ کو جنگ پسندی کا نام دیا. وہ واریر بائی نیچر پیس کیپنگ کریکٹر. حسن بڑے اچھے تھے، صلح پسند. ان کو بڑا غصہ تھا امام حسین. 2 کریکٹر دیکھے رسول نے. ایک حدیث دنیا کے حوالے کی تھی الحسن و حسین سید شباب اہل جنہ. جنت کے اندر سارے نبی جتنے بھی ہیں جوان بنتے جائیں گے. جنت میں بوڑھا کون ہوگا؟ ہوں گے بوڑھے. ادھر ایسے جنت میں داخل ہوئے فوراً ہی کنورژن ہو گیا، فوراً ٹوٹلی جوان ہو گئے. ورنہ بوڑھوں کا جنت کی نعمتوں سے کیا تعلق ہے؟ ہو رہا کہ کہیں شربت پیو لیکن کھانسی ہو رہی ہے گالی تو ہم نے محسوس کیا کہ جنت کی نعمتوں کا تعلق کسی بوڑھے سے کیا ہوگا. کچھ اور بھی ہیں جو بوڑھوں کے سردار ہیں، جہاں بھی ہوں گے وہاں پر. تو آپ نے محسوس کیا کہ ساری جوانیاں سمٹ کے جنت میں جائیں گی. اور جب یہ سارے جوان آدم سے لے کے ایندم تک جائیں گے قال حسن اور حسین سیدہ شباب الجنہ. میرے دونوں بچے جنت کی جوانیوں کے سردار ہیں. یہ کیوں نہیں کہا کہ حسن سردار ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ حسین سردار ہے؟ کہا دیکھنے میں یہ 2 ہیں، رزلٹ دونوں کا ایک ہے. اگر دونوں ہم ذہن ہم فکر نہ ہوتے تو جنت کے تنہا مالک کیسے ہوتے؟ یاد رکھیے الجبرا یا ارتھمیٹک کے اندر ایک سوال آتا ہے کہ you have to prove that value of x is 5. پروسیس آپ کے ذمہ رہا مگر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ x کا ویلو 5 ہے. اگر آپ کے کسی عمل سے آپ کے کسی پروسیس سے x کا ویلو 5 نکل آیا تو پروسیس ویلڈ. لیکن اگر ویلو بدل گیا، نمبر بدل گیا تو کتنا ہی حسین پروسیس کیوں نہ ہو غلط مانا جائے گا. جس عمل کا نتیجہ باطل ہو وہ عمل بھی باطل ہوتا ہے. رسول نے دونوں کا نتیجہ بتا دیا کہ حسن حسین جنت کے مالک ہیں. تو جب یہ نتیجے پہ دونوں ایک ہیں تو ریورس گیئر میں آ جاؤ. تو جب وہاں مالک ہیں تو دنیا میں کیا پروگرام ہے تمہارا؟ کس کو مالک بنا رہے ہیں؟ ابھی جنت کے مالک تو یہ، یہاں کون مالک ہے؟ کہ حاکم شام. اگر حاکم شام رائٹ ہے تو یہ حسن حسین جنت کے مالک کیسے بن گئے؟ تو اس کے معنی ہے کہ رسول نے رزلٹ بتا دیا کہ مسلمانوں رزلٹ ہے یہ. اب پروسیس تمہارے اختیار میں ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرو جو حسن و حسین تک پہنچ جائے. تو لہذا امام حسن نے شروع کی. الزامات آپ نے سنے ہوں گے کہ امام حسن علیہ السلام طلاق بہت دیتے ہیں بیویوں کو. بڑی اچھی بات ہے، دیتے ہوں گے، ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے تو کسی لڑکی کو طلاق دینی خدا نہ خاص دے بھی نہیں سکتے کہ سید ہونے کی بنا. تو یہ پریشانی کیا ہے کہ صاحب انہوں نے 6 مہینے کے اندر 1200 عورتوں کو طلاق دی. ان کا کانگریچولیشن، میرا امام اتنا خاندان تھا 6 مہینے میں 1200. تو اس کے معنی ہے کہ دروازے کے اوپر 2 کیو لائن لگی ہوگی. ان فل آؤٹ اور امام کا خلیفہ آواز دے تو آتی جاؤ جاتی جاؤ آتی جاؤ. بیوقوف ہے ہاں. مرزا غالب یاد آ گئے، کلکتے میں گئے تھے. جب کلکتے میں گئے تو وہاں کے شاعروں نے گالی دی تو ایک دم بڑے سر جھکائے دیکھ میں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے غالب؟ میں کہ میرے دشمن کتنے پاگل ہیں.
مجھ 70 برس کے بوڑھے کو میری ماں کی گالی دے رہے ہیں. ہمارے بچوں کو کوئی تمیز نہیں ہے بالکل. ہمیں اس عمر میں کسی ماں کو گالی دی جاتی ہے, بیٹی کو, بہو کو, وغیرہ وغیرہ. تو ایسے ہی سارے رسول کے دشمنے بیٹھتے ہیں, ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عیب نکالے تو کیسے نکالے. 1200 عورتوں کا طلاق دے دی. اے بھائی یہ تم کو معلوم ہے, آپ سب کو خدا وہ ایسے کھوارے ہیں, ان سے بات نہیں کر رہا, جو شادی شدہ ہیں, عظیم بھائی بھی آپ ہیں, رضا بھائی بھی, ان سب کی شادیاں ہو چکی. یہ بتائیں کہ جب آپ کا نکاح ہوا تھا تو نکاح عورت کے وکیل کی طرف سے ہوا تھا یا مرد کی طرف سے؟ لڑکی کا وکیل کہتا ہے, لڑکی کا وکیل کہتا ہے کہ نکاح کو موکلتی پہ مکہ لگا نہر بابو یہ معلوم. میں عورت کی طرف سے وکیل بن کے اس کا نکاح پڑھ رہا ہوں. عظیم بھائی نے کہا قبول تو. لڑکی کہتی ہے نکاح کو میں شادی کرنا چاہتی ہوں تم سے اس مہینوں کے اوپر. لڑکا کہتا ہے قبول تو. اس سے مانیے کہ اسلام میں نکاح کرتی ہے عورت, نکاح کرتی ہے عورت, مرد قبول کرتا ہے. طلاق دیتا ہے مرد, عورت قبول کرتی ہے. ان دونوں میں فرق ہے, اس کے لیے وقت نہیں ہے مہاراج. تو اب ظاہر ہے کہ جب عورت نکاح کرتی ہے تو وہ بیوقوف ایسے مرد سے شادی کیوں کرتی ہے جو آلریڈی 10 عورتوں کا قاتل رہ چکا ہے. اندازہ لگائیے کہ جھوٹ بولنے کے لیے بھی ایک عمر چاہیے. چلیے تھوڑا سا الجبرا میں بھول گیا ہوں, حالانکہ میں بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا, مگر کچھ یاد نہیں ہے اس کے اندر. اسلام میں کہتا ہے کہ رسول کے علاوہ ہر آدمی چاہے امام ہو یا غیر امام 4 شادیاں کر سکتا ہے, رائٹ. جب ایک کو طلاق دے گا تو 3 مہینے تک یہ ویلڈ رہے گی. 3 مہینے کے بعد طلاق بائن ہوگی. جو اجرت پسند حاکم تھے انہوں نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا طلاق 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 طلاق. ویٹنگ لسٹ والا معاملہ نہیں ہوگا, فوراً نکالو ہو گیا معاملہ. خیر, تو بتا دیے کہ 3 مہینے کے بعد تک یہ گھر میں رہے گی, بیوی رہے گی, بیوی کی حیثیت سے رہے گی. اگر آپ نے یو ٹرن پر یقین رکھتے ہیں تو بلا لیجیے, ورنہ 3 مہینے کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ چوتھی شادی کرنے کے لیے 3 مہینے کا انتظار کرنا پڑے. حساب آپ کا مضبوط ہے کمزور؟ یہ بتائیے کہ جب ایک بیوی کو لانے کے لیے 3 مہینے کی ضرورت پڑتی ہے تو 1200 بیویوں سے شادی کرنے کے لیے 6 مہینے کس قانون سے؟ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان مورخوں کا ہمیشہ حساب, کیونکہ یہ یوم حساب پہ یقین تو رکھتے نہیں. تو اس کے معنی ہے کہ الزام بھی لگایا تو غلط لگایا. اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, امام حسن علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تو امام نے غصے میں آ کے, ریونج میں آ کے, انتقام میں آ کے اس بیوی کو تو طلاق دے دی ہوگی جس نے زہر دیا. ہے کوئی مسلمان جو یہ کہہ دے کہ امام حسن نے اپنی قاتلہ دادا بنت ارشد کو طلاق دے دی ہو؟ جو اپنی قاتل کو طلاق نہ دے وہ بے گناہ عورتوں کو طلاق دینے کا جرم کچھ نہیں کرتا. اس کے معنی ہے کہ بے زمین بکے ہوئے بنی امیہ کے اور بات مورخوں کو پیسے ملے تھے, اس کے علاوہ بیچارے کیا کرتے. اچھا دوسری بات یہ کہ طلاق دے دی تھی ان کو, تو جب امام حسن کی میت نکلی ہوگی تو یہ 1200 سر وقت کا بال بچیلے میں روتی ہوئے بابیلا بابیلا جھوٹ بولو تو اتنا بولو کہ نہیں. یہ امام حسن علیہ السلام کا کریکٹر تھا کہ جنہوں نے ایک نئی روش اختیار کی کہ مسلمان کو کبھی بھی رد عمل کے طور پر قانون اپنے ہاتھوں میں نہیں اور امن کو غارت نہیں ہونا چاہیے. حسن کی وصیت, حسین مجھے نانا کے پہلو میں دفن کر دینا, پوری وصیت سن لیجیے, لیکن اگر دنیا روکے تو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں. میں ایک لفظ کہوں, روٹس چینج کر دو, جلوس کی بنا پر ہنگامے کو قبضہ مت. ہم فساد نہیں چاہتے تاکہ دب جائیں. کہا حق کبھی دبا نہیں کرتا, حق کو مہلت اور فرصت کی ضرورت ہے. جن لوگوں نے عزم سب سے کام لیا ہے وہاں آزاداری قائم ہے. جہاں جوش و جذبات سے کام لیا ہے وہاں آزاداری ختم کر دی گئی جو شیلے مسلمانوں کی بنا کے ہو. یہ امام حسن. اب یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین واریر نیچر تھے, وہ صلح کو پسند نہیں کرتے تھے, رائٹ.
ہو سکتا ہے، دو شہزادے ہیں، ایک کو پسند ہے۔ امام حسن کی صلح امام حسین کو پسند نہیں کی، جی تو اس کا معنی ہے کہ امام حسن نے امام حسین نے انقلاب برپا کیا ہوگا بڑے بھائی کے درمیان، انہوں نے کہا نہیں، وہ خاموش رہے، خاموش رہے تو عملاً صلحوں کو قبول کیا۔ امام حسن کی شہادت ہوئی ہے سن 50 ہجری میں، کربلا کا واقعہ ہوا ہے سن 60-61 کے اندر، تو امام حسن کے جگہ پر امام حسین جب آئے تو 10 برس تک چپ رہنا یہ امام حسن کی تائید نہ تھی تو کیا عملاً تائید۔ تو اگر بھائیوں میں اختلاف ہوتا تو امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین علم بغاوت بلند کر دیتے، مگر 10 برس چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حسن کو امام سمجھتے تھے، اور امام کی پیروی امام پر ویسے ہی واجب ہے جیسے ہارون پر موسیٰ کی، جیسے علی پہ رسول اللہ، اسی طریقے سے۔ تو اب اس کے معنی یہ ہوئے کہ امام حسن کے صلحوں کی تائید امام حسین نے کی، تو کیا کربلا کی جنگ امام حسن کے موقف کے خلاف تھی؟ امام حسین کا 10 برس چپ رہنا تائید صلح حسن، 10 برس تک امام حسین کا چپ رہنا امام حسن کی صلح کی تائید عملی۔ اب امام حسن کے نزدیک کربلا کا موقف کیا تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی ثبوت نہیں پیش کروں گا، زوجائے حسن کی ایک دلیل، جب قاسم بے چین ہوئے کہ مجھے چچا جان اجازت نہیں دیتے تو ماں نے کہا تعویذ کھول لو، تمہارے باپ نے وصیت کی تھی حسن کا بیٹا جب کبھی مصیبت میں پڑنا میرا تعویذ کھول لینا۔ جب تعویذ کھولا تو خط تھا حسن کا امام حسین کے نام، میرے ماں جائے حسین کاش کے قضاء و قدر مجھے مہلت دیتی تو کربلا میں تیرے علم کے نیچے حسن جان دے دیتا، لیکن اگر تقدیر الہی کچھ اور ہے تو میں تو کربلا میں نہیں جا سکتا، میرے 4 بیٹے میری تائید کے لیے کربلا میں موجود ہیں، ان کو قبول کر لینا۔ اندازہ لگایا اس سے بڑھ کر امام حسن کی اور تائید عملی کیا ہوگی کربلا کے موقع پر کہ جو شریک حیات کو حکم دے کہ تم بھی زینب و کلثوم کی طرح اسیر بن جانا، بے پردگی کے دور سے گزر جانا، اور یہ 4 بیٹے کربلا میں امام حسن کی نسل ختم ہو گئی تھی اگر اللہ کی مصلحت نہ ہوتی، 4 بیٹے مارے گئے تھے۔ لیکن 11ویں محرم کو لاشوں کے درمیان سے ایک زندگی نمودار ہوئی، یہ تھے حسن مصنع، امام حسن کے سب سے بڑے بیٹے جو زخمی حالت میں رہ گئے تھے۔ کچھ کہتے ہیں رات کو یہ بیدار ہوئے، کچھ کہتے ہیں اگلے دن۔ کوفے کا ان کا دوست تھا، وہ زخمی حالت میں حسن مصنع کو لے گیا، لے جانے کے بعد اس نے ان کی تیمارداری کی، مرد اچھے ہوئے، اور 1 سال کے بعد یہ لوٹا ہوا قافلہ جب واپس آیا ہے تو حسن مصنع جناب زینب کبریٰ کے کارواں کے ساتھ ساتھ آئے، جس سے نسل حسنی چلی، اور حسن سردار اپنے حسن کے اندر جواب نہ رکھتے تھے۔ یہ تھا دونوں اماموں کا ایک موقف، رسول کا یہ فرمانا حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، نہ حسن کے عمل کی تعبیر کا کوئی حق ہے اور نہ کربلا کی تشریح کا آپ کو کوئی حق ہے۔ حسین نے جو کیا نبی کے فرمان کے تحت کیا، امام حسن نے جو کیا وہ نبی کے دین کو بچانے کے لیے کیا۔ میں پھر جملے دوہرا دوں، امام نہ جنگ کرتا ہے نہ صلح کرتا ہے، اسلام ہر حال میں دین بچاتا ہے، چاہے صلح کر کے دین بچے اور چاہے تلوار اٹھا کے دین بچے۔ بس ایک فقرہ کہہ دوں اور تقریر کو میں ختم کرتا ہوں، آپ کی زحمتوں کا شکریہ۔ امام حسن نے جو صلح نامہ لکھا امیر معاویہ کے پاس، وہ اس شخص نے لکھا جب امیر معاویہ نے سادہ کاغذ امام حسن کی خدمت میں بھیج دیا،
میں صرف ایک جملہ کہوں گا، شرطیں کون منواتا ہے اور کون مانتا ہے؟ فاتح یا مفتوح؟ اگر امام حسن ہارے ہوتے تو معاویہ ان سے شرطیں منوا کے صلح کرتا. کربلا جیتی، حسن جیتے یا معاویہ، اس سے اس سادے کاغذ پر پتہ چلتا ہے نبی زادے جو لکھ دو گے وہ مجھے منظور ہے. جیتا ہوا شرطیں قبول نہیں کرتا، ہارا ہوا شرطیں. اور جب صلح نامہ لکھا جاتا ہے تو صلحوں کی شرطیں جنگ کی اغراض و مقاصد کا پتہ دیتی ہیں. پہلی شرط تھی امیر معاویہ کو حق حاصل نہ ہوگا کہ اللہ کے قانون اور کانسٹیٹیوشن میں کوئی بھی تبدیلی لے کے آئے. یہ تحفظ قرآن تھا امام حسن کی طرف سے. بتاؤ، یہ جنگ ہو رہی ہے، یہ صلح ہو رہی ہے. حاکم شام کو حق حاصل نہ ہوگا کہ رسول کی سیرت طیبہ میں کچھ بھی رد و بدل کرے. یہ تحفظ ذات رسالت تھی امام حسن کی طرف سے. حاکم شام کو حق حاصل نہ ہوگا کہ میرے باپ کے اوپر لعنت و ملامت کرے. یہ تحفظ امامت تھا. حاکم شام کو حق حاصل نہ ہوگا کہ وہ میرے باپ کا ذکر منبروں پہ نازیبہ طریقے سے کرے. حاکم شام کو حق حاصل نہ ہوگا کہ مجھ کو زہر سے میرے بھائی کو حسین کو تلوار سے شہید کرنے کی سازش رچائے. معاویہ، آپ نے جملے کی قدر نہیں کی. یزید قاتل حسین نہیں ہے. امام حسن کہتے ہیں کہ معاویہ کو حق حاصل نہ ہوگا کہ مجھ کو زہر سے اور میرے بھائی کو حسین کو تلوار سے شہید کرے. اس لیے کہ کربلا کی پوری پالیسی یزید کی شہوت پرستی نہ تھی، امیر معاویہ کی سازش تھی جس کے لیے بیٹے کو اعلیٰ کار بنایا گیا. امیر معاویہ کو حق حاصل نہ ہوگا کہ مومنوں کو قتل کرے، مصلوب بنائے اور شہر مسلم. امیر وانیہ نے آنکھ بند کر کے اقرار کر لیا. یہ اور بات ہے کہ نجس خون کا نتیجہ بحث شکنی ہوتا ہے. لہذا جو کچھ بھی امام حسن نے لکھا وہ مزاج نبوت لکھوا رہا تھا. جیسے صلح حدیبیہ میں کوئی علی اللہ کی منشا سے لکھ رہا ہے، وہی صلح حسن تھی. اور اس کے بعد جو کچھ بھی معاویہ نے کاغذ کو پھاڑ کے پھینکا یہ ابو سفیانی خون تھا، ہندا کا لہو تھا جو بولتا رہے گا. لہذا بے پناہ سلام ہو اس چشمہ پاک کے نام جس کی ہر موج امامت بن کے اٹھے. اے ابو طالب، دنیا تجھ پر اس پر بحث کرتی ہے کہ تو کافر تھا یا مسلمان. میں اس پر بحث کرتا ہوں، اے ابو طالب، جو تجھے کافر کہے وہ کافر ہو گیا یا مسلمان بنا رہا. ابو طالب کو کافر کہنے والے کے اسلام پر تو ہم بحث کر سکتے ہیں، ابو طالب کے اوپر کیا بحث کریں گے جو امام تھا مذہب ابراہیم کا، جو ولی تھا حضرت اسماعیل کا، جو موحد کا واحد محافظ تھا اس تمام ظلمت کدے میں ذات رسالت وہاں کا. کتنے رخ ہیں ابو طالب کے، کون بیان کرے. خدایا ہمیں ہر رخ پر اتنا ثواب دے کہ ہماری اولاد ابو سفیان کے مشن اور مقصد پر جان دیتی رہے. آنے والے جب امامت کی تاریخ خون میں لبریز ہو کے تیرے سامنے آئے گی تو اصل ثواب تو اس ماں کا ہے جس نے قتل گاہ رسالت پر جگر کے ٹکڑوں کو سونے کی عادت ڈالی تھی. سلام و درود اور سلام اس پاک بنت اسد پر، اس عمران پر کہ جس کی قربانیوں کا نتیجہ کربلا کی کل قربانیاں ہیں. کربلا کی کتاب شہادت پر اگر لکھ دیا جائے ابو طالب کی شہادتیں تو شاید مورخ کی زبان گونگی ہو جائے. ابو طالب نے اتنے لاشیں جمع کر دیے ہیں، شہادتوں کی اتنے گواہ پیش کر دیے ہیں کہ دنیا
ابو طالب کی اولاد کی قربانیوں کو گن نہیں سکتی۔ خدایا ہر مسلمان کا حشر حضرت ابو طالب کے ساتھ ہو، جس کے دل میں ایمان کی ذرا بھی کمی ہو۔